تو اب یہ جو محمد رسول اللہ کہہ کر کے لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اتنے بڑے اولیاء کرام کی، بزرگوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں سے کسی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے انگوٹھا چوما ہے؟ یہ ہے اصل محبت کی علامت، اس لیے انگوٹھا چومنا ہے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ بدعات میں آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فقہ حنفی کی متفقن علیہ کتاب ہے، بریلوی اور دیوبندی مطلع فکر کے علماء اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، بلکہ یہ ان کے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو چند بڑے علماء ہیں ان میں سے ابن عابدین شامی بھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے جائیں اور پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ آنکھوں کی کیا، ہمارے دل کی، ہماری ایک ایک رگ کی ٹھنڈک ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ اب یہ فقہ حنفی کی متفقہ کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دیوبند مطلع فکر کے علماء جو ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں وہ ضد میں آگے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کے وقت جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اور خالص بدعت ہے، انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان حضور پہ کرتے ہو، یہ تو انگلش بوسہ ہوا نا جی، وہ بھی دور سے بوسہ پھینکتے ہیں، یہ بھی انگوٹھے چوم کے بھیج رہا ہے۔ میرے آقا وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے، سرکار جنت میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جائیں گے، ایک دفعہ جائیں گے پھر دیکھیں گے اچھا یہ گھر خالی ہے، لوٹ کر آئیں گے، پھر ایک کو پکڑ کے لائیں گے، فرمایا یہ تیرا گھر، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے۔ پوچھا گیا علماء سے حضور کس کو ڈھونڈیں گے صفوں میں، تو علامہ شامی لکھتے ہیں جو حضور کا نام سن کر نام چوم لیتا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے چوما تھا، اور سرکار نے فرمایا، اللہ علی قاری نے موضوعات الکبریٰ میں لکھا کہ انگوٹھا چومنا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیوں منع ہے؟ چڑھنے کی ضرورت، مجھے تو یہ لاجک کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو میں نے کہا اس میں اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ یہ کسی مولوی صاحب کے لیے کیا جاتا، کسی پیر صاحب کے لیے کیا جاتا تو آپ کا غصہ ہمیں تھوڑی دیر کے سمجھ میں آتا ہے۔ خدا جس کے پاؤں کے تلوے کی دھول کو یاد کرے تو اس کے نام کو اگر چوم لے تو یہ بدعت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یعنی اللہ تو فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تیرے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے میں اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ وہ رب اعلیٰ ہے، وہ رب اعلیٰ ہے، جل وعلا ہے، لیکن محبت ایسی کہ محبوب تیری جبین کی بھی قسم اٹھائیں گے، تیری زلفوں کی بھی اٹھائیں گے، تیرے سینے کی بھی اٹھائیں گے، تیرے ہاتھوں کا وصف بھی بیان کریں گے، تیرے پاؤں کی استقامت بھی بیان کریں گے، اور محبوب تیرے پاؤں کی خوبصورتی کا بھی ذکر کریں گے، اور جو خاک لگ جائے اس کی کرامت کو بھی بیان کریں گے۔ مجھے بتا اس کے یہ زیادہ مشکل ہے یا انگوٹھا چومنا؟ یہ زیادہ۔ تو جب رب یہ بیان کر دے تو انگوٹھا چومنے کی اہمیت سے زیادہ تو یہ چیز تھی نا، لیکن انگوٹھا چومے تو انہیں ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ناراضگی کیوں؟ جب اذان ہوئی حضرت بلال نے اذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت ابو بکر کو کسی نے کہا نہیں تھا، لیکن فوراً روایت میں آتا ہے سبابہ، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور ایک روایت میں آتا ہے انگوٹھا، اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے پھیرا کہ فاصلہ ہے 10 بوسی نہیں کر سکتا، تو بس ایسی حضور کا نام چوم لیتا ہوں۔ میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا جس نے ایسا عمل کیا نا جیسے میرے ابو بکر نے کیا ہے، میری شفاعت اس پر حلال ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کو فرقہ واریت میں مت لے جائیے گا خدا کے واسطے، کیونکہ کلمہ نبی پاک کا دونوں طرف سے پڑھا جاتا ہے، اس کی تشریحات غلط کی جاتی ہے نا۔ اب دیکھو یہ کسی مسلکی امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، اس کو فرقہ واریت کی طرف کوئی نہ لے جائے، بلکہ محبت کی طرف پہل کرے اور آگے بڑھے اور آئے۔ ذات مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے جب انگوٹھا چوما حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں چوم لیا، کبھی میں نے کہا تھا تجھے ایسا کرنے کے لیے؟
نہیں، محبت سکھائی ہے تو علامت اپنے مزاج سے ہوگی، کیونکہ محبت اپنا دستور خود رکھتی ہے، اپنا انداز خود رکھتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے چوما، حضور نے فرمایا جس نے ابو بکر جیسا عمل کیا اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ملا علی قاری پوری سنت کی تحقیق کرتے ہوئے آتے ہیں، آخر پر بناتے بھائی راوی کو چھوڑ یار، چھوڑ راوی کیسا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، چھوڑو راویوں کو۔ تو کہا پھر، فرما ہمارے لیے ابو بکر کا عمل کافی ہے۔ اور دیکھیے یہ بات ملا علی قاری کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت اتارے، یہ ہرات افغانستان کے رہنے والے تھے، مکہ شریف گئے، بہت بڑے عاشق رسول اہل سنت کے امام 10ویں صدی کا مجدد ان کو کہا گیا، مکہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں آپ، علامہ علی قاری علیہ رحمہ۔ یہ قاعدہ یہاں سے آیا کہ جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا، جو دوسری روایت بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین آسمان کی سیر کر کے آ گیا تو تم مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں مانوں گا۔ اور یہ روایت بھی جو آپ نے سنی اس میں تھا کہ حضرت ابو بکر نے جب تصدیق کی، بڑھ بڑھ کر کی، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تجھ سے تھوڑی تصدیق چاہ رہا ہوں، تصدیق ان سے چاہ رہا ہوں، تصدیق تجھ سے تھوڑی چاہ رہا ہوں، تصدیق تو ان سے چاہ رہا ہوں، تو میرا غلام ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے فرط محبت میں بڑھ کر جب سب سے پہل کی ہے تو پہلے خلیفہ ہیں، جب پہل کی آپ نے اس مسئلے میں بھی اولیت ہے حضرت ابو بکر کی، ٹھیک ہے، جب پہل کی ہے تصدیق معراج کی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے۔ اللہ کہتا ہے تو صدیق، سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، جو صرف اہل سنت میں پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تو پیدائشی سچ سے زیادہ سچ کہنے والے، انہوں نے اس سے پہلے کب جھوٹ بولا معاذ اللہ، ہمیشہ انہوں نے سچ کہا، لیکن کسی اور واقعے پر ان کو صدیق نہیں کہا گیا، اس واقعے پر صدیق کیوں کہا گیا؟ تو لاجک اس کی یہ تھی کہ رب نے صدیق اس لیے کہا کہ پہلے تو تنہا سچ کہتا تھا، پہلے تو اور معاملوں کے سچ کہتا تھا، آج عظمت مصطفیٰ کا ذکر تھا، سارا مجمع اس کی تکذیب کرتا تھا، آج جو اس نے سچ بولا یہ سچ سارے سچ پر بھاری تھا، اس لیے کہ وہ سچ جو دشمن مصطفیٰ کے منہ پر چڑھ کر عظمت مصطفیٰ کے لیے کہا جائے وہی صدیق ہوتا ہے، اور وہی صدیق اکبر ہوتا ہے۔ سفید تو سبز چیز عشق وادیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلال